آج انشاءاللہ بعد نماز عصر اسی مسجد کے اندر نہیں کل 27 اپریل بروز منگل یہ نعیم الرحمان صاحب شیخو پورہ سے تشریف لا رہے ہیں، تو اس لیے تمام احباب سے بھرپور اس کے اندر شرکت کی اپیل کی جاتی ہے۔ کل عصر کی نماز کے بعد یہاں پر شیخو پورہ سے مہمان تشریف لا رہے ہیں نعیم الرحمان صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، بات ہماری کل یہاں تک پہنچی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے کہ جیل سے وہ رہائی پا گئے بڑی عزت کے ساتھ۔ آگے یہ 13واں سپارہ ہے، اس کے اندر اسی سورت کی آیت نمبر 54 سے لے کر 57 یہ بھی اس کے اندر یہ بیان ہے کہ یوسف علیہ السلام نے رہائی کے بعد اس بادشاہ سے یہ بات کہی کہ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں۔ تو وزارت خزانہ کا قلمدان حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا، وزیر خزانہ بن گئے۔ اب وہ جو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا نا کہ جس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی، قحط سالی ہوگی، پہلے آپ جو ہے 7 سال اچھی کھیتی باڑی کریں گے، آمدن اچھی ہوگی، پھر قحط سالی شروع ہو جائے گی۔ تو اب وہ قحط سالی کے دن جب شروع ہوئے تو اس کا اثر مصر سے باہر بھی علاقوں پر پڑا، اور جو علاقہ تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، جہاں سے یوسف علیہ السلام کو نکالا گیا تھا، بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا، وہ کنعان کا علاقہ، فلسطین کا علاقہ، وہاں پر اس کے اثرات پڑے تو وہ لوگ بھی اس سے متاثر ہوئے اور وہ غلہ لینے کے لیے مصر آئے، اور انہوں نے تو یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا کیونکہ وہ بچپن کا واقعہ ہے اور اب یہ جوانی کے اندر ہیں، اور یہ بعض مفسرین نے 18 سال لکھے ہیں، بعض نے 40 سال لکھے ہیں، مختلف روایات ہیں۔ تو بہرحال ایک لمبے عرصے کے بعد یہ آئے تو یوسف علیہ السلام کو انہوں نے نہیں پہچانا، اور یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے۔ تو ان سے تعارف ہوا، بات چیت ہوئی، تو پتہ چلا کہ اب یوسف علیہ السلام کو تو پتہ تھا، وہ جان بوجھ کر انہوں نے ان سے پوچھا تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ جو یوسف علیہ السلام کا سکا بھائی تھا بنیامین، کہا جی اچھا ٹھیک ہے جی، آئندہ تمہارا جو دوسرا بھائی ہے اس کو بھی لے کے آنا، تو 1 اونٹ اور زیادہ تمہیں غلے کا مل جائے گا۔ اور اپنے جو دربان تھے ان کو حکم دیا کہ ان کے جو پیسے ہیں نا، جو غلہ لینے کے لیے یہ رقم انہوں نے دی ہے، یہ واپس ان کے اس میں ڈال دینا، تو اسی سامان کے اندر۔ تو جب یہ گھر میں گئے واپس، بڑی انہوں نے یوسف علیہ السلام نے ان کی عزت افزائی کی لیکن پہچان نہیں سکے۔ تو جا کر گھر میں وہ کھولا تو اپنی جو جمع پونجی تھی وہ اس کو واپس پایا، اور کہنے لگے بڑا رحم دل بادشاہ ہے جی، بہت اچھا وہ ہمارے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے۔ تو باپ کے پاس گئے، اے ابا جان، انہوں نے کہا ہے کہ اپنے دوسرے بھائی کو بھی لے آنا، 1 غلہ اونٹ کا زیادہ مل جائے گا تمہیں۔ باپ نے کہا بھائی تم نے پہلے بھی میرے ساتھ یوسف کے معاملے میں وعدہ خلافی کی تھی، اور پکا وعدہ کرو کہ بنیامین کی صحیح حفاظت کرو گے تو پھر میں بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ خیر، بنیامین کو بھی وہ ساتھ لے جانے پر، بھیجنے پر رضامند ہو گئے یعقوب علیہ السلام، بھیج دیا۔ جاتے ہوئے نصیحت کی کہ دیکھو تم کڑیل جوان ہو 11، تو بڑے قد کاٹ والے، بڑے جناب خوبصورت نوجوان، ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، جدا جدا دروازوں سے جانا۔ اس کی 2 وجہ لکھی ہے مفسرین نے۔
پہلی وجہ یہ کہ ہو سکتا ہے وہ وہاں کے جو باسی لوگ ہیں تو وہ دیکھیں گے کہ بادشاہ جو ہے آپ کی بڑی عزت افزائی کرتا ہے، تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی حسد اور بغض نہ کریں، اس لیے الگ الگ ہو کے جانا۔ تو دوسرا موقف یہ لکھا ہے کہ اتنی خوبصورت جماعت ہے، اتنے بڑے بڑے نوجوان ہیں، کہیں تمہیں اکٹھے دیکھ کر کسی کی نظر نہ لگ جائے، تو اس لیے کہا الگ الگ دروازوں سے تم لوگ داخل ہونا۔ تو ہے جی یہ چلے گئے، داخل ہو گئے۔ تو اگلے رکوع کے اندر بھی یہی بات ہے، یوسف علیہ السلام کو ملاقات ہوئی، ان کی ملے، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو علادہ کر لیا، اس کو اپنے ساتھ رکھا اور اس کو ساری بات بتا بھی دی کہ دیکھو میں یوسف ہوں اور یہ ہمارے بھائیوں نے جو کچھ کیا ہمارے ساتھ یہ اچھا نہیں کیا۔ تو خیر انہوں نے آپس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پلان بنایا کہ اپنے اس دربان کو حکم دیا کہ اس بنیامین کے جو میرا بھائی ہے اس کے سامان کے اندر ہمارا پیالہ رکھ دینا۔ یہ ایک تدبیر تھی جو اللہ نے اس کے یوسف علیہ السلام کے ذہن میں ڈالی کہ اس پیالے کو اس کے سامان میں رکھنا اور بعد میں پھر ہم ان کو بنیامین کو یہاں پر اس طریقے سے ٹھہرا لیں گے۔ اب ایسا ہی ہوا، جب یہ قافلہ چلا سامان لے کر واپس تو کچھ دور پہنچے تھے تو پیچھے سے کسی نے کہا ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو ٹھہر جاؤ تم چور ہو۔ انہوں نے کہا بھائی ہم نے کیا چوری کی ہے، ہم کوئی یہاں فساد پھیلانے تو نہیں آئے۔ کہا نہیں، بادشاہ کا پیالہ گم ہوا ہے اور تم چور ہو، تمہاری تلاشی ہوگی۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر دیکھو تم میں سے کسی کے پاس سے پیالہ ہمارا نکل آئے اس کی سزا کیا ہوگی؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا اس وقت کہ چور کو اس سامان کے بدلے میں انہی کے حوالے کر دیا جاتا تھا جن کا مال ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا جی ہماری شریعت میں یہی ہے، ہم میں سے جس کے پاس سے پیالہ نکل آئے تو آپ کو اختیار ہے، آپ اس کو یہیں پر رکھ لیجئے، یہی ہماری شریعت میں۔ اب انہوں نے سامان کی چھانٹی شروع کی، پہلے دوسروں کی، آخر میں بنیامین کا سامان کھولا تو اس کے اندر سے پیالہ نکل آیا۔ تو اب آپس میں لگے وہ بھائی چہ مگوئیاں کرنے کہ یار دیکھو ہم نے تو باپ کے ساتھ بڑا پکا معاہدہ کیا ہے، پہلے یوسف کے ساتھ بھی ہم نے کیا کیا، تو اب یہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ تو بھائی ان میں سے بڑا کہنے لگا، اس کا نام یہودا تھا، یہودا، یہ یہودی اسی کے نام پر ہے۔ انہوں نے کہا جی ان یسرق فقط سرقہ اخ لہ من قبل، اس نے چوری کی ہے، اس کا بھائی بھی ایک ہوتا تھا یوسف، وہ بھی اسی طرح چور تھا۔ یوسف علیہ السلام بڑے صبر والے تھے، اپنے پیٹ میں یہ بات انہوں نے ہضم کر لی، راز نہیں کھولا کہ تم بکواس کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، ہیں میں نے کب چوری کی ہے، وہ کہہ سکتے تھے لیکن بڑا صبر کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو تم باتیں کر رہے ہو یہ بھائی اچھی باتیں نہیں ہیں، بہرحال بنیامین ہمارے پاس یہ رہے گا، اس نے تم نے خود یہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اب اس کے بعد بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بڑا کہنے لگا بھائی میں تو نہیں جاؤں گا یہاں، میں ادھر ہی رہوں گا، آپ لوگ جاؤ، کیونکہ ہم نے باپ سے معاہدہ کیا ہے، اور جا کے اپنے والد محترم کو بتاؤ کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ یہ نہیں کہتے، دیکھیں یہاں بھی ستیلے ہیں نا آپس میں، تو کہتے ہیں ہمارے بھائی نے نہیں کہا، کہتے تیرے بیٹے نے چوری کی ہے۔ اتنے اکھڑ مزاج تھے وہ بھائی۔ تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں جی؟ تو خیر جی انہوں نے جا کر اسی طرح کہا جی بنیامین نے چوری کر لی ہے، اس کے نتیجے میں وہ انہوں نے رکھ لیا ادھر ہی۔ تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، میں صبر کرتا ہوں اللہ کے ساتھ، اور یہاں پر پھر کچھ الہام تھوڑا سا اللہ کی طرف سے ہوا، جو یعقوب علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ قریب ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ میرے دونوں بیٹوں کو جمع کر کے لے آئے۔ پہلے انہوں نے کبھی ایسی بات نہیں کی،
تو اب اللہ کی طرف سے یہ بات ڈالی گئی ان کے دل میں کہ شاید ہو سکتا ہے جی، ہو سکتا ہے دونوں بھائی اللہ مجھے اکٹھے ملا دے۔ اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام بس اپنے غموں کو لے کر بیٹھ کے علادہ ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزرا، وہ جو راشن مال پانی تھا وہ ختم ہوا، تو پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا اے میرے بیٹوں جاؤ فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ میرے بیٹوں جاؤ یوسف کو، اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ اب اللہ کی طرف سے اور راز تھوڑے تھوڑے کھل رہے ہیں، کہا جاؤ میرے بیٹوں کو تلاش کرو، اپنے بھائیوں کو۔ اور دیکھو نا امید نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کافر ہی نا امید ہوتا ہے۔ بھائی کتنی بڑی بھی مصیبت آزمائش کے اندر پھنس جاؤ، آ جائے اللہ نہ کرے، تو کبھی بھی اللہ کی رحمت کا دامن اور امید چھوڑنی نہیں چاہیے۔ یہ نبی یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی کفر ہے۔ اور اس کے بعد وہ آئے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ایک چٹھی بھی دی ان کو، اس بادشاہ کے نام۔ بادشاہ کون ہے؟ وہ تو بیٹا ہے یعقوب، یوسف علیہ السلام ہے۔ بادشاہ کے نام چٹھی بھی دی کہ اے بادشاہ ہمارے ساتھ نیکی کرو اور ہمارے اوپر صدقہ خیرات بھی کرو اور ہمیں کچھ زیادہ بھی دو، اور میرے بیٹے کو رہا بھی کر دو جو بنیامین آپ نے گرفتار کر لیا ہے۔ اب یہ بھائی وہاں گئے اور یوسف علیہ السلام سے ملے، اور وہ اپنے باپ کا خط اس کو پیش کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس خط کو دیکھا، والد محترم کی چٹھی ہے اور بڑی دلدوز الفاظوں میں لکھی ہوئی ہے، اور اس وقت راز اللہ کی طرف سے کھلنا منظور تھا، تو یوسف علیہ السلام نے راز کھول دیا۔ جب باپ کی چٹھی ہاتھ میں آئی اور دل پر ایک بہت بھاری وہ الفاظ گزرے باپ کے، تو اس وقت انہوں نے کہا حل علمتم ما فعلتم بیوسف۔ بھائی سامنے بیٹھے ہیں، چٹھی پڑھ کے یوسف علیہ السلام کہنے لگے تم جانتے ہو یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا؟ جب بادشاہ کے منہ سے یوسف کے لفظ انہوں نے سنے، چونک گئے کہ بادشاہ کو کیا پتہ ہے یوسف کا، کہ یوسف کے بارے میں کیا۔ تو فوراً ایک دم وہ پرانی سارا وہ نقشہ گھوم گیا ان کے ذہنوں میں، تو فوراً کہنے لگے ہیں اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف۔ جب وہ غور کیا نا چہرے پر، ہیں تسی وہ یوسف تے نہ ہو کرے، آپ وہ یوسف تو نہیں ہے؟ ہاں یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں جی انا یوسف وہذا اخی، دیکھ لو میں وہی یوسف ہوں جس کو تم نے کنویں میں پھینکا تھا، میں وہی یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، دیکھ لو۔ اس وقت ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، اور فوراً جناب وہ معذرت خواہانہ رویہ اختیار کر لیا، کہنے لگے قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین۔ فوراً معذرت کر لی یوسف، اے یوسف آپ کو اللہ نے اتنا بڑا عہدہ دے دیا، بادشاہ بنا دیا، ہم نے تو آپ کو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اللہ کی تدبیریں اور ہوتی ہیں، لوگوں کی تدبیریں اور ہوتی ہیں، لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اللہ اپنی تدبیروں کے اوپر غالب ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے جی ہم سے بڑی غلطی ہو گئی اور اللہ نے تجھے ہم پر بڑی فضیلت دی ہے اور ہم معذرت کرتے ہیں غلطی کی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کوئی ان سے تعرض نہیں کیا، تم نے مجھے مارا، تم نے مجھے کنویں میں پھینکا، تم نے مجھے یہ کیا وہ کیا، نہیں، کوئی بات نہیں کی ان کے سامنے، ایک ہی بات کی لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ میں تم کو وہ بات یاد بھی نہیں دلانا چاہتا، جو کچھ ہو گیا میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کر دیا، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں وہ تمہیں معاف کرے۔ یہی ہوتا ہے بڑا پن، اعلیٰ ظرفی اسی کو کہتے ہیں۔ ہم تو گننے بیٹھ جاتے ہیں، پہلے سو ہمارے نخرے ہی نہیں ختم ہوتے، جرگے پہ جرگے لگتے ہیں جی، بڑے بڑے
سارے لوگ منانے آتے ہیں، نہیں جی یہ میرے ساتھ بڑا ظلم کیا، یہ اور برادریوں میں ہی ایسا ہوتا ہے، لوگ ماننے باہر کی دوسرے لوگوں کی غلطیاں مان لیتے اور معاف کر دیتے ہیں، جتنا قریبی ہوتا ہے اس کی غلطی کوئی مانتا نہیں اور نہ اس کو کوئی معاف کرتا ہے۔ یہ بات بالکل میرے بھائیو شریعت کے خلاف ہے۔ دیکھو بھائیوں نے کتنے ظلم کیے، سکے بھائی ہیں لیکن ان کو جتلایا تک نہیں۔ فرمایا یغفر لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی گزند نہیں ہے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا اور اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں معاف کرے۔ اور پھر فرمایا یہ میرا کرتا لے لو، قمیض ان کو دے دی اپنی، اور فرمایا جاؤ یہ اپنے، پھر سارے حالات واقعات پوچھے، کہا جی باپ کی تو نظر ختم ہو گئی، آپ کے غم میں جدائی میں رو رو کر ان کی تو نظر ہی آنکھیں سفید ہو چکی ہیں، بینائی چلی گئی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا یہ میرا کرتا لے جاؤ، گل کرتے تو ہی شروع ہوئی سی تے آن کے ختم بھی کرتے نال ہی اسی، وہی کرتا لے کے آئے تھے، اور یوسف علیہ السلام کا کرتا یعقوب کو وہی کرتا غم میں ڈال گیا تھا خون لگا کر۔ تو اب بات کرتے پر ہی ختم ہوئی، تو کرتا جب انہوں نے دیا تو ان بھائیوں کے اندر اختلاف پیدا ہوا، ایک کہتا ہے میں لے کے جاؤں گا، دوسرا کہتا ہے میں لے کے جاؤں گا، ہیں جی ہون بڑے بن دن جناب۔ اور اس نے کہا بھائی، ایک کہنے لگا کرتا جو پہلے لے کر گیا تھا نا خون والا باپ کے سامنے، جس کرتے نے غم میں ڈالا تھا، آج بھی کرتا وہ خوشخبری کے لیے میں ہی لے کے جاؤں گا۔ اب اسی نے وہ کرتا لیا جو پہلے لے کے آیا تھا بڑا، تو کرتا لے کر آئے، جب وہاں سے نکلے نا مصر سے، ادھر خوشبو پہنچ گئی یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور انہوں نے کہا اپنے گھر والوں کو کہ اگر آپ لوگ مجھے کچھ پاگل نہ کہو، اس طرح نہ سمجھو، تو مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہ تمہارے پرانے یہ معاملات ہیں جی، اور تم یاد کرتے آ رہے ہو یوسف علیہ السلام کو۔ تو خیر کہا جی لولا ان تفندون، اگر مجھے تم بہکا ہوا نہ سمجھو۔ خوشبو ان کو آ گئی، اور جب وہ آیا فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، یوسف علیہ السلام کا کرتا باپ کی آنکھوں پر ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی واپس لوٹا دی، بینائی واپس مل گئی۔ یہ معجزہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام خود بھی نبی ہے اور یوسف علیہ السلام بیٹا بھی نبی ہے، یہ نبیوں کی لڑی ہے۔ یوسف نبی ہے، باپ یعقوب نبی ہے، اور جناب پھر دادا ابراہیم نبی ہے، یہ نبیوں کی لڑی ہے۔ اسحاق علیہ السلام وہ نبی ہے۔ اب کیا ہوا، بینائی لوٹ آئی، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا تھا جا کے اپنے سارے کنبے قبیلے کو مصر لے آؤ، میرے والدین کو بھی لے آؤ، ساری فیملی کو لے آؤ۔ کرتا ڈالا گیا، بینائی واپس آئی، مصر جانے کی تیاری شروع ہو گئی، اور مفسرین کرام نے لکھا ہے یہ فیملی کے 70 افراد تھے، یعقوب علیہ السلام کی فیملی کے 70 افراد تھے، سارے کے سارے ادھر آ گئے مصر میں۔ فلما دخلوا علی یوسف آوى الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، مصر کے دروازوں پر یعقوب علیہ السلام کا استقبال کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام تشریف لے آئے، بہت عالیشان استقبال کیا، کیونکہ بہت لمبے عرصے کے بعد مائی باپ آ رہے ہیں، بہن بھائی آ رہے ہیں جی، فیملی آ رہی ہے، اور ادھر مصر کے اندر بھی یوسف بادشاہ ہے، وزیر خزانہ ہے، بہت بڑی بادشاہی ہے، بہت بڑی طاقت ہے ان کی، بہت بڑا استقبال انہوں نے مصر کی سرحد پر کیا۔ اور وہاں پر جب ان کی ملاقات ہوئی اتنے لمبے عرصے کے بعد، تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح باپ اور اولاد کے اندر اور ہوتا ہے، اتنے لمبے عرصے کے بعد ایک بچھڑا ہوا بیٹا ملتا ہے اپنے والدین کے ساتھ، تو منظر پھر کیا ہوتا ہے جی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، داخل ہو جاؤ اس مصر کے اندر اور تم امن سے رہو گے اور خوش باش رہو گے، یہاں پر تمہارے لیے امن و سکون ہے۔ اور یہی آیت جو ہے نا آج مصر کے ایئرپورٹ کے اوپر لکھی ہوئی ہے، بہت بڑے بورڈ کے اوپر، مصر کے جہاں پر جا کر جہاز لینڈنگ کرتے ہیں، یہی یوسف علیہ السلام کا
कौल मिस्रा, ये आयत का टुकड़ा वहां पर आज भी लिखा हुआ है, वकालत खुलू मिस्रा इंशाअल्लाह आमिनीन, ए मिस्र में आने वालों तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम अमन के साथ दाखिल हो जाओ। लेकिन आज तो मिस्रियों ने सिर्फ आयत ही लगा रखी है, निज़ाम वहां पर फिरौनियों का है, निज़ाम वही फिरौनियों वाला है, किसी को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है, चाहे कोई खतीब है, चाहे कोई इमाम है, चाहे कोई भी है, सुन्नत रसूल पर उन्होंने पाबंदी लगा रखी है। और भी दीगर जितने मामलात हैं आपके सामने हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो ताबियादारी उनमें नहीं है और फिरौनियों के उस तरफ वो जा रहे हैं। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। तो खैर जी, यूसुफ अलैहिस्सलाम इनको ले गए और इनको तख्त पर बिठा दिया, वालिदैन को, भाइयों को भी। वहां पर उन्होंने फिर उसके सामने सजदा किया, यूसुफ के सामने। ये सजदा ताजीमी है, उनकी शरीयत में जायज था, शरीयत मुहम्मदी में हराम है। सजदा ताजीमी भी, सजदा हकीकी भी, उनकी शरीयत में ताजीमी सजदा जायज था, जो वालिदैन ने किया। और वो बचपन वाली जो ताबीर ख्वाब थी यूसुफ अलैहिस्सलाम की, उस वक्त कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, ऐ मेरे अब्बा जान देखिए, अल्लाह ने वो मेरा बचपने का ख्वाब सच्चा कर दिया। और आखिर में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, रब्बिका आतैतनी मिनल मुल्क व अल्लमतनी मिन तावील अहादीस, ए अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, तूने मुझे बादशाही भी अता कर दी, तूने मुझे ख्वाबों की ताबीर भी अता कर दी। ए अल्लाह दुनिया की हर दौलत तूने मुझे अता कर दी। तवफ़्फ़नी मुस्लिमन, मुझे मुसलमान करके फौत करना, व अलहिकनी बिस्सालिहीन, और मुझे नेकोकार लोगों का साथी बनाना। किस्सा यूसुफ यहाँ पर तमाम होता है मेरे भाइयों। इसके बारे में और भी बहुत सारी लोगों ने बातें मशहूर कर रखी हैं, आगा पीछा लगा कर, हैं कि जनाब वो जुलेखा जो जवान हो गई थी, फिर वो उसकी यूसुफ के साथ शादी हो गई थी, फलां हो गया था, ये हो गया था, वो जो कुछ कुरान ने कहा बस वही सच है और उतना ही है वाकया। जुलेखा की यूसुफ के साथ शादी नहीं हुई है, याद रखो, क्योंकि कुरान ने उस औरत को फाहिशा औरत करार दिया है, और फाहिशा औरत एक नबी की ज़ौजियत में आ सकती नहीं है, उसका निकाह किसी तरह भी साबित नहीं है। लोग वैसे ही अपनी तरफ से मन घड़त ये सारी चीजें करते हैं। और अल्लाह कहते हैं इन किस्सों को बयान करने का मकसद ये है कि ताकि दुनिया वालों तुम इन किस्सों से इबरत हासिल करो। आगे सूरह रात शुरू होती है, रात का मानी है कड़कती हुई बिजली। इसकी आयत नंबर 13 में इसका तज़किरा है। इसकी पहली चंद आयात के अंदर अल्लाह ने तौहीद की निशानियों को बयान किया है, सूरज और चांद का चलना और उनके वक्त मुकर्रा, और जनाब ये सारी चीज़ें, ज़मीन का फैलाना, पहाड़ों का जमा के रखना, नहरों का चलना, हर किस्म का फल है जी, दिन और रात का आना जाना, ये तुम्हारे गौर व फिक्र करने के लिए काफ़ी है। ज़मीन के टुकड़े देखो साथ साथ हैं, और मिन आनाबिन व ज़रउन व नखील व सिनवान व गैर सिनवान, कुछ बाग जुड़े हुए हैं, कुछ जुदा जुदा हैं, लेकिन एक बात ये है कि युस्का बिमाइन वाहिद व नुफ़ज़्ज़िलु बाज़हा अला बाज़िन फिल उकुल। सोचने की बात ये, अल्लाह जो दावत दे रहे हमें कि देखो ये सब सारे बाग फल फूल तुम्हारे सामने है, और इनको मट्टी भी इनकी एक है, जमीन भी एक है, सूरज की रोशनी भी एक है, पानी का जायका भी एक है, हर चीज एक ही है, चांद की चांदनी भी एक है, लेकिन फलों के शक्लें भी जुदा जुदा हैं, जायके भी जुदा जुदा हैं, फलों की खुशबू भी जुदा जुदा है। ये कौन करने वाला है? अल्लाह। अल्लाह कहते हैं इस पर गौर तो करो आप लोग, सिर्फ बस खाते ही जाते हैं हम, कभी गौर नहीं किया। एक माल्टा आप ले लो ना, माल्टा, उसको आप एक कमरे में बैठकर उसकी छिलका उतारो, सारा कमरा खुशबू से भर जाता है कि नहीं? सारा कमरा खुशबू से भर जाता है। वो खुशबू उसमें कैसे आई भाई? क्या उसके नीचे माल्टे वाली खुशबू डाली हुई है आपने जड़ों में, या उसकी जमीन का फर्क है, या उसको पिलाने वाले पानी का फर्क है? आम की खुशबू देखो, उसका जायका देखो, सर्दियों के फल अलग हैं, गर्मियों के अलग हैं, ड्राई फ्रूट अलग हैं, इनकी शक्लें, इनके जायके जुदा जुदा हैं। ये जुदा जुदा, मट्टी एक, पानी एक, हवा एक,
یہ کون کرنے والا ہے لگانے والا؟ اللہ دعوت فکر دے رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں، اور ہر پھل کو دوسرے پر میں نے پھلوں کو بھی ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے جی، کوئی کھٹا ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی اور پھلوں کے اندر کہتے ہیں جی آم جو ہے سارے پھلوں کا بادشاہ ہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا، آم سارے پھلاں دا بادشاہ ہے، لیکن مجلس میں بیٹھ کے کھانے ہوتا کلیجہ ہی بہ کے کھاوے تے تاں بادشاہی اس دی ہوندی ہے، تے سامنے سارے دے سامنے بہ کے کھاؤ تے پھر جناب وہ داڑھی بھی لبڑی ہوندی ہے تے پھر کپڑے بھی ہے، بادشاہ ہے وہ۔ اللہ اکبر، اے میرے نبی یہ پھر بھی ہاں اللہ کہتے ہیں وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، پھر بھی ان ظالموں کو سمجھ نہیں آتی، کہتے ہیں مرنے کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے، ہم مٹی میں مٹی ہو جائیں پھر اٹھائے جائیں گے، کون سی قیامت کو، کون سا میدان معاشر، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، ہم نہیں مانتے اس کو، ہمارا ذہن نہیں مانتا۔ ایک واقعہ میں پڑھے اس ڈیڑے بڑا زبردست قسم دا، یہ بھی سن کے ایک سبزی فروش ہے بندہ تے اس کا واقعہ ہے یو کے دے اندر وہ رہنے والا ہے، تو اتھے جناب ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے، انجینئر ڈاکٹر، مسلکن اپنا مذہب ہندو رکھنے والا، تو وہ سبزی لیتا تھا اس سبزی والے سے، وہ سبزی والا مسلمان تھا، بالکل چٹا ان پڑھ، تو اس نے جناب روز چھیڑے ہیں تیرا خدا، تسی مسلمان تے تسی یہ تے تسی، اس بتھیری گل کی تھی سمجھانے دی کوشش، اس آئے نا میرے نال تو کے گل کرسی، تساں دا ذاکر نائک بھی ماں سمجھا سکیا، او بھی ماں قائل نہیں کر رکھیا ذاکر نائک تے تو سبزی والا، گل پرانی ہے کافی۔ اچھا اس سبزی والے آخر اچھا گل یہی ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، ہندو صاحب، میں ان پڑھ آدمی ہوں، مانا سبق کچھ دا نہیں آتا، لیکن تو آختے ہیں خدا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، قبر نہیں، حشر نہیں، جنت نہیں، دوزخ نہیں، کچھ بھی نہیں، تے کدے تے گل تیرے آلی ہے، پھر تے میں بھی فائدے چاہ تے تو بھی فائدے چاہ، پھر تے میں بھی فائدے چاہ تے تو بھی، جی اللہ ہے ہی نہیں، مر گیا تے کہاڑی مک گئی، بس میری بھی مک گئی تے تیری بھی مک گئی، پھر تے ماں بھی فائدہ دے تو تاں بھی، تے جے گل میرے والی سچی ہوئی مرنے تو بعد کہ اگے خدا ہویا، پھر تیری خیر نہیں ہے، میں تے نکل جلساں آخر، کیونکہ میں تے خدا منت ایمان رکھنا خدا تے پھر تو پھنس جلسی ہے، جے میں تیری گل مان کے نا تو پھر میں بھی کامیاب ہوں، پھر میری بھی کوئی ہسٹری نہیں، کوئی میں پوچھنے والا ہی کوئی نہیں، کیونکہ ہے ہی کوئی، تو جے میری گل سچی نکل آئی خدا ہویا تو میں نکل جلسا دے تو پھنس جلسی ہے، تیرا کی ہو سی؟ پھر وہ ڈاکٹر خود لکھتا ہے کہ اس بندے دی اے گل ماں ایسی لگی کہ یار اے گل تے واقعی سوچنے دیئے کہ کدے خدا نہیں، پھر تے سارے گئے تر گئے نا، کسی تے کوئی ہے ہی نہیں، تے جے ہویا تو پھر مسلمان نکل جلسن تے ایسی پھاس جلسن، اس پھر تحقیق کرنی شروع کی تھی اس سبزی والے دی گلاں کو، وہ مسلمان بھی ہویا ہے اور اس تو بعد اس اپنا نام بھی اس سبزی والے دے نام تے رکھے ہے، عبدالعالی اس کا نام ہے۔ دیکھو بعض دفعہ تساں بچوں جڑے ان پڑھ لوگ بھی ہوندے نا ایسی گل کر چھوڑ دیں کہ جناب بڑیاں پڑھے لکھیاں دے پتے پانی ہو جائے، تو یہ وہ بات کر رہے ہیں جی کہ ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے جی اللہ ہے ہی نہیں ہے، تو اللہ کہتے ہیں اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام، یہ نہیں جانتے یہ لوگ جو بھی مائیں پیٹوں کے اندر اٹھائے پھرتی ہیں ان سب کا علم اللہ جانتا ہے۔ اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں تم خود تبدیلی اپنے اندر لاؤ گے تو اللہ بھی تمہیں تبدیل کرے گا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اپنے اندر آپ تبدیلی لاؤ گے تو اللہ تمہیں تبدیل کرے گا، نہیں تو اللہ کو پھر زبردستی آپ کو اللہ تبدیل نہیں کرے گا۔ اور اللہ کہتے ہیں للہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وظلالہم فی الغدو والآصال، دیکھو تم مجھے سجدہ تم نہیں کرنے کے لیے تیار،
زمین و آسمانوں کی ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے، حتیٰ کہ چیزیں تو دور کی درکنار، ان کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہر چیز کا سایہ بھی کس کو سجدہ کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کو سجدہ کرتا ہے۔ اور آگے پھر اہل ایمان کا تذکرہ ہے، آیت نمبر 17 تا 25 تک۔ پھر اور میرے بھائیوں اسی طرح آگے اللہ پاک فرماتے ہیں والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ۔ ایمان والوں کی نشانیاں، صفتیں اللہ بیان کر رہے ہیں کہ ایمان والوں میں ایک کام یہ بھی ہوتا ہے، وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، برائی کو اچھائی سے مٹاتے ہیں۔ برائی کو کس سے مٹاتے ہیں؟ اسی دے باواں کون کے سامنے آ رہے ہیں نا، برائی کا بدلہ برائی سے دینے کے لیے، گالی کا بدلہ گالی سے دیتے ہیں، لڑائی کا بدلہ لڑائی سے دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کہتے ہیں ایمان والوں کی شان نہیں ہے، ایمان والوں کی شان یہ ہے وہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ یاد رکھو برائی اچھائی سے مٹتی ہے، برائی برائی سے کبھی مٹتی، برائی سے اور زیادہ فساد بڑھتا ہے۔ کپڑے تے لگیا ہو پیشاب گندگی کس نال تو سو ستھرے پانی نال یا موترے نال ہیں جی؟ اگر پیشابے نال سب پیشابے تو سو اور گند بن سی یا صفائی ہو سی۔ برائی کا بدلہ برائی سے دو گے تو اور فساد مچے گا اور گند بن سی۔ اس لیے آپ کو گندگی کو آپ دھوئیں گے ٹوٹی کے صاف ستھرے پانی سے، تب وہ جا کر صاف ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں کوئی بھی آپ زیادتی بشری تقاضا انسان ہے، ہو جاتی ہے معاشرے کے اندر، گھروں میں، برادریوں میں، لیکن مسلمان اور مومن سچا اور پکا وہ ہے جو کسی کی برائی زیادتی بھی اپنے سر سے لیتا ہے، برداشت کر لے، معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ ہیں لوگ۔ اللہ اکبر۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم۔ جن کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں گی نا، ہم انہیں جنت، ایسی جنت میں داخل کریں گے کہ جناب ان کے وہاں پر نیک باپ دادے بھی ہوں گے، ان کی بیویاں بھی ہوں گی، ان کی اولادیں بھی ہوں گی۔ اور والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، چاروں طرف سے دروازوں سے فرشتے ان کے اوپر سلام سلامن سلاما، ہر طرف سے سلام کہتے ہوئے اللہ کے برگزیدہ فرشتے داخل ہوں گے۔ یہ ہے فرشتوں کی دعائیں۔ اور اللہ کہیں گے بما صبرتم سلام علیکم بما صبرتم، یہ سلامتی، یہ جنت، یہ باغ، یہ بہاریں، یہ حوریں، یہ گلمان، یہ محلات تمہیں اس لیے ملے ہیں کہ بما صبرتم، دنیا میں تم نے صبر کیا تھا، دنیا میں تم نے صبر کیا تھا۔ صبر یہ ہن صبر کر کے ہی بیٹھے دے ہو نا، ہیں جڑے بے صبریا سے بچوں گئے اٹھ کے، یہ صبر کرتے ہیں آپ، یہ صبر کا نتیجہ ہے بھائی۔ کسی نے زیادتی کی گالی دی، آپ نے صبر کر لیا، برداشت کر لیا، اس کے بدلے میں آپ کو فرشتوں کے سلام ملیں گے، جنت کے داخلے ملیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح جنت کے اندر جمع فرما دے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو مسلمانوں، تمہارے دلوں کو سکون کبھی نہیں ہو سکتا مال سے، دولت سے، کوٹھیاں بنگلے بنانے سے تمہارے دلوں میں سکون نہیں آ سکتا۔ سکون تمہیں میری ہی رحمت کی چھاؤں میں آ کر مل سکتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ سکون تمہیں یاد رکھو، دنیا کے بڑے بڑے بازاروں میں چلے جاؤ، بڑے بڑے ملکوں میں چلے جاؤ، سکون تمہیں نہیں ملے گا۔ سکون تمہیں ملے گا اللہ کے ذکر کے اندر آ کے ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیونکہ دلوں کا سکون جو ہے اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آگے فرمایا جنت کی نعمتیں یاد رکھو یہ دائمی ہے۔ آگے بھائی سورہ ابراہیم ہے، یہ بھی 13واں سپارہ ہی ہے، اور اس کے اندر بھی اس کی جو پہلی آیت اس پر ایک دو باتیں سن لیں۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اللہ کہتے ہیں یہ کتاب، اے نبی یہ کتاب ہم نے اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کے اندر یہ روشنی پھیلائیں۔ یہ روشنی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ روشنی ہے۔ اس کے علاوہ سب اندھیرا ہے۔ جتنے بھی علوم فنون ہیں وہ تو کمائی کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اصل علم، اصل روشنی وہ یہ ہے۔ مغرب کے اندر روشنی نہیں ہے، مغرب کے اندر اندھیرے ہیں۔ یاد رکھیں، اس کی چکا چوند کو آپ نہ دیکھیں، روشنی آپ کے پاس ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ روشنی ہے۔
جس کے پاس دین کی روشنی ہے، اللہ کی پہچان کی روشنی ہے، اللہ کی عبادت کی روشنی ہے، ان کے پاس شرک ہے، کفر ہے، ہیں جی، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کے چاند ٹکے ہیں وہ تو ان کے لیے اللہ نے لکھ دیے، آخرت میں ان کا کچھ بھی نہیں ہے۔ مغرب نہ بھی اندھیروں کا ہے، روشنی آپ کے پاس ہے قرآن کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کے راستے پہ گامزن فرمائے۔ آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کے وہ واقعات اور بنی اسرائیل کی ناشکریاں یہ بھی بیان فرمائے، اور ان کے پھر انبیاء سے قسم قسم کے مطالبے، وہ بھی پیچھے بھی باتیں وہ گزر چکی ہیں، اور اللہ نے اپنی توحید کی مثال درخت سے دی۔ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ دیکھو یہ توحید والا جو کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ، یہ بڑی پاکیزہ کلام ہے، پاکیزہ کلمہ ہے، اور اس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہیں، اور اس کا شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہے، پورا سال یہ سایہ بھی دیتا ہے اور پھل بھی دیتا ہے۔ اور دوسری طرف جو کلمہ کفر شرک ہے، کلمۃ خبیثہ کشجرۃ خبیثہ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ شرک والی بات، کفر والی باتیں کافروں کی، مشرکوں کی، ان کو کوئی قرار اور کوئی مضبوطی حاصل نہیں ہے۔ آگے اللہ پاک نے پھر ایمان والوں سے پھر خطاب کیا ہے، اور اپنی نعمت ایمان والوں کو پھر یاد کرائی ہیں جی، یہ جتنی بھی جہان کے اندر ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، ان کا تذکرہ اللہ پاک نے کیا اس صورت کے آخر کے اندر، رنگا رنگ دعائیں ہیں، بڑی بہترین، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام رب انہم اضللن کثیر من الناس ربنا انی اسکنت من ذریتی ربنا لیقیموا الصلاۃ، ہیں جی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ ساری اس کے آخری رکوع کے اندر یہ شامل ہیں۔ اور اس میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی اس کے آخر میں کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اللہ نے تم کو اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں اے انسانوں، کہ تم اگر ان کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ، شمار کوئی بندہ شمار نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر بھی ان الانسان لظلوم کفار، انسان بہت بڑا ظالم بھی ہے اور انسان بہت بڑا ناشکرا بھی ہے۔ سب کچھ ہمارا کھا پی کے ہمارے ساتھ ہی شرک بھی کرتا ہے، کفر بھی کرتا ہے، نافرمانیاں بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، توحید اور صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔